اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام کی تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہی داتا، وہی گنج، وہی غوث اعظم ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید اولاد آدم، فخر کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں، تمام کے تمام صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، محدثین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اللہ ہر مسلمان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، آج 9 محرم الحرام ہے۔ 9 محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں معاشرے کے اندر بے بنیاد پھیلائی جاتی ہیں، اور ایک پراپر منظم اور پروپیگنڈے کے تحت محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کسی قسم کے سوگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن بیوی کے علاوہ، بیوی کو 4 ماہ 10 دن، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منایا جا سکتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ بہرحال پچھلے جمعے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی تھی محرم الحرام کے حوالے سے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری بدعات ہے، ان کا کچھ اجمالی سا تذکرہ ہوا تھا۔ بہرحال آج کے مختصر سے وقت کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو مختصر طور پر واقعہ کربلا کے بارے میں بتا دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پروپیگنڈا کے بارے میں بتا دیا جائے جو پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے خلاف کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا شرعی طور پر میں نہ تو اس کو ضروری سمجھتا ہوں اور نہ ہی یہ کوئی موقع محل ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات کہی کہ یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں کہ ہر سال کسی کی پیدائش کو منایا جائے، کسی کی وفات کو منایا جائے، کسی چیز کی فتح کو منایا جائے۔ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ آج کے دن اور ان دنوں میں خاص طور پر کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سنت بھی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے میں اس لیے فتنوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں تاکہ مجھے فتنوں کے بارے میں پتہ چل جائے اور میں اس سے بچ سکوں۔ اور یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر معاملے میں ضرور مشورہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ فتنوں کو سمجھنے میں اسپیشلسٹ صحابی تھے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ آج کے حوالے سے واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ واقعہ کربلا بیان کیوں کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، یہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا۔ پہلے میں مختصر یہ واقعے کے بارے میں بتاؤں کہ واقعہ ہوا کیسے۔ اصل میں بنیاد کچھ اس طرح سے اٹھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد یہ متفقہ طور پر خلیفہ بنے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 لوگوں کی کابینہ بنائی تھی، ان 6 میں سے جس کو مرضی خلیفہ بنا لو۔ 3 لوگ 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے، 3 رہ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی اور عبدالرحمن بن عوف۔ عبدالرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لیا کہ جس کے ہاتھ میں بیعت کروں گا دوسرے کو بھی کرنی پڑے گی، میں بھی دستبردار ہو جاتا ہوں۔ اب 2 لوگ رہ گئے، ایک عثمان اور ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہوا اس طرح کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 3 دن تک لوگوں سے مشورے کیے، ملاقاتیں کی، ساری رات بیٹھ کر میٹنگ کی، اور 3 دن کے بعد مجمع عام کو اکٹھا کر کے
دونوں کو وعدے کی یادیں نہیں کروانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا علی سب سے پہلے تم بیعت کرو. اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر خلیفۃ المسلمین بن گئے. شروع کے 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی پرسکون تھے، ہر طرف فتوحات ہی فتوحات تھی. اب ہوا یہ کہ بعد میں عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی نے یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان ہیں، بہت زیادہ نرمی کے کرتے ہیں. بس اوقات ہم میں سے بھی بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اگنور کر دیتے، چل یار کوئی بات نہیں، سمجھا دیا بس کافی ہے. ہر بندہ سزا نہیں دینا پسند کرتا. تو حضرت عثمان کی نیچر بھی نرم دل تھی. بہرحال ان کے خلاف آہستہ آہستہ پروپیگنڈا کرتے 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 4-5 سال میں ایک پوری لمبی چوڑی کھچڑی بنا کر بغاوت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بے بنیاد الزام لگا کر ان کو معزول کر دیا، یہاں تک کہ پھر ان کو قید کر دیا اور قید کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا. اب وقت نہیں ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ نے پوچھنی ہو تو جمعے کے بعد یہاں پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اس چیز کو ضرور ڈسکس کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سننا چاہے. بہرحال اس کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر سب میں سے افضل صحابی سمجھے جاتے تھے. لوگوں نے وہی جو باغی تھے انہوں نے بھی اس سوچ برپا کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگ ایک خلیفہ المسلمین بن گئے اور بہت سارے لوگ اس بیعت کر بھی لی. اب ہوا اس طرح سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے میں گئے ہوئے تھے. یہ صحابہ کرام مکے میں موجود تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لی ہے، تو ان کو جب یہ پتہ چلا قتل انہوں نے کیا. انہوں نے کہا جن جن لوگوں نے قتل کیا وہ بیعت کر کے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینا چاہیے. اگر ہم نے اس معاملے میں نرمی اختیار کی نا تو یہ تو کل کو ایک رسم چل پڑے گی جس کا دل کرے گا اس کے خلیفہ کو قتل کر دے گا. تو وہ صحابہ، یہ تینوں صحابہ طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ کرام یہ مکے سے بصرے مدینے کی طرف جب آنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم پہلے بصرہ جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ عوام ہوگی تو ایک ہجوم ہوگا تاکہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ پریشر ڈال سکیں کہ قاتلین عثمان سے پہلے بدلہ لیں. اور اگر کوئی طاقت کی کمی محسوس ہوگی کہ وہ لوگ باغی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ باغی باقی تعداد میں بہت زیادہ تھے جنہوں نے مدینے پر قبضہ ایک حساب سے کیا ہوا تھا، تو ہم ان کو قوت بھی پہنچا سکیں گے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر موقف یہ تھا کہ نہیں ہم بدلہ بعد میں لیں گے، پہلے خلافت کو تو مستحکم ہونے دو. اور اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنی فوج لے کر نکلے اور یہ جنگ جمل ہو گئی. حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کی فوج کے درمیان بہت سارے صحابہ کرام اور لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے آگے حضرت جنگ صفین کی طرف. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر لے کر آ رہے تھے، ان کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. حضرت امیر معاویہ کا بھی موقف یہ تھا کہ پہلے قاتلین عثمان کا بدلہ لینا. بہرحال یہاں پر جنگ صفین ہوئی. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کیا کہ اس طرح جنگ. اس کے بعد تحقیق کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر اور اس طرف کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوگی. 2 حکومتیں مسلمانوں کی بیک وقت چلتی رہی، تقریباً 5-5.5 سال یہ حکومت چلی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہید ہو گئے، ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر دی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5-5.5 ماہ کے دوران خلیفہ رہے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اب پوری امت مسلمہ کا خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. حضرت حسن خود دستبردار ہو گئے کہ مجھے نہیں خلافت چاہیے، تم سنبھالو، امت کے اندر صلح ہونی چاہیے. بہرحال اس کے بعد 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. یہ چھوٹا سا شمالی سا واقعہ ہے. اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب یہ اختلافات پیدا ہوئے، ان 5 سالوں کے اندر ایک تو لڑائیاں بہت زیادہ ہوئی، آپس میں خانہ جنگی ہوئی. خانہ جنگی کے دوران بہت سارے صحابہ بھی شہید ہوئے، بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوئے. ہزاروں کی تعداد، 2-4 ہزار نہیں، ہزاروں کی تعداد، بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے. اچھا اس کے بعد اتنی زیادہ آپس میں خانہ جنگی کی وجہ سے کمزوری ہو گئی کہ جو روم کا بادشاہ تھا، جو پیدل میں مسلمانوں سے شکست کھا رہا تھا، وہ اپنی فوجیں لے کر
مسلمانوں کے بارڈر پر آ گیا. جسے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکیاں بھی اس کا طریقہ تو واپس چلا گیا. بہرحال مسلمانوں کی طاقت تھی، کوئی ڈرتا ہے کہ سامنے نہیں آتا تھا. لیکن ان 5 سالوں کے اندر کوئی ایک بھی علاقہ مسلمان فتح نہیں کر سکے، کوئی ایک بھی گاؤں بھی فتح نہیں کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر کے فتنوں کے ساتھ ہی الجھے رہے. 5-5.5 سال اتنا فتنوں میں کوفے والوں نے حضرت علی کو الجھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں اور میں تم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تم مجھ سے تنگ آ گئے اور مجھے پسند نہیں کرتے. کوفے والوں کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. بہرحال مختصر یہ کہ یہ چونکہ جنگیں ہوئی، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. جب یہ فوت ہوئے نا، اس کے بعد اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، کیونکہ پہلے صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ حضرت حسن نے چونکہ اپنی خلافت سے دستبرداری کر کے ان کو خلیفہ بنایا ہے، تو جب امیر معاویہ فوت ہوں گے تو حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیں گے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فوت ہو گئے. اب اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسئلہ تھا کہ ولی عہد کسے بنایا جائے. بہرحال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے آ کر حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا لیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بعد میں دوبارہ الجھ پڑے، پھر لڑائیاں ہوں اور لڑائیوں کی شکل میں پھر مسلمانوں کا خون بہے. اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے دور حکومت میں خود ہی اپنے لیے کوئی ولی عہد نامزد کر دیں اور اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں. اس کی وجہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی کہ شام ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس کی فوج بھی بڑی زیادہ منظم اور مستحکم فوج ہے اور بڑا خوش باش مسلمانوں کی مضبوط حکومت بھی ہے. تو بات یہ کہ اگر ہم کسی اور کو خلیفہ بنائیں گے تو شام کے لوگ یہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ یہیں سے یزید کو بنا دیں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی قبول کر لیں گے، تو اس طرح معاملہ خطرے کا ٹل جائے. بہرحال ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یا غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رہی، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے، ایک سیاست ہے، کیسے لے کر چلنا ہے، کیسے ملک سنبھالنا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. ان ساری باتوں میں یہ بات ہمیشہ سے ذہن میں رکھیے گا. آج کا پورا واقعہ صرف ایک ضرورت کے تحت میں سمجھا رہا ہوں، تاکہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے غلط سنیں، میں آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہوں. باقی باتیں کے بعد میں باقی رہ گئی بات اسلام کے ان چیزوں سے تعلق نہیں، ان چیزوں کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. مختصر یہ کہ یزید کو ولی عہد بنا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے. اب یزید نے لوگوں سے کہا، جب وہ خلیفہ بن گیا، امیر المومنین بادشاہ بن گیا، کہتے ہیں جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، مجھے اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے. بہرحال یزید نے لوگوں سے کہا کہ میرے نام کی بیعت لیں. اب مکے کے اندر، مدینے کے اندر ولید جو یزید کا چچا زاد کا بھائی تھا، اس نے بیعت لینا شروع کی یزید کے نام کی اور لوگوں کو بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اب یزید کے نام کی میرے ہاتھ پر بیعت ہے. اسے بادشاہ بنا دیا گیا. لوگوں نے بیعت کی. کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت ولید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی یزید کے نام کی کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، اس کا حق نہیں بنتا. جب اتنے معزز لوگ موجود ہیں تو اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ خلیفہ بنے. ان کا یہ اپنا موقف تھا. بہرحال ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ساری سیاست ہو رہی ہے. سیاست کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے آپ کا نقطہ نظر. میں صرف آپ کو واقعہ بتاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو بلایا گیا، ولید نے گورنر مدینے نے بلایا کہ آئیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیعت کریں میرے ہاتھ پر یزید کے نام. انہوں نے کہا مجھے بھی سوچنے کا موقع دو، اتنی جلدی کس بات کی ہے، مہلت دیکھ کے بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کوئی سختی نہیں کی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے اور ان کی شکل و صورت بہت زیادہ رسول اللہ سے ملتی بھی تھی، بہت زیادہ شکل و صورت کی ملتی تھی. تو سب ان کی بہت عزت اور عظمت اور بڑی قدر کیا کرتے. متفقہ طور پر یہ صحابہ کرام میں سب سے افضل سمجھے جاتے ہیں. بہرحال کوئی سختی نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن مہلت پانے کے بعد مدینہ چھوڑ دیا اور مکے چلے گئے. مکے میں 3 سے 4 ماہ وہاں پر اسٹے کیا. وہاں پر بھی 2-3 دفعہ گورنر نے بلایا کہ بیعت کر لیں، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی. لیکن ان پر اس دوران سختی بھی نہیں کی گئی. جب کوفے کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے نام کی بیعت نہیں کی اور مکہ چھوڑ مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے ہیں، انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیا.
کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں. ہم نے جو گورنر یزید ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے, ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط اتنے زیادہ ہے, ایک روایت کے مطابق 11,000 اور ایک روایت کے مطابق 20,000. چونکہ تاریخی روایات ہے تو تاریخی روایات مختلف بھی ہو سکتی ہیں, اور تاریخ کے اندر کیونکہ قرآن و حدیث پہ ہے نہیں اتنی زیادہ اس چھان بین کر کے صحیح کیا جا سکے. بہرحال مختصر یہ کہ بہت زیادہ خطوط آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ, سگے بھائی نہیں تھے, چچا صاحب بھائی تھے, بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں, جیسا خطوں میں لکھا جا رہا ہے ویسا ہی ہے یا حقیقت میں وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے. مسلم بن عقیل گئے, وہاں پر جا کے لوگوں سے خفیہ بیعت لینا چاہیے. ایک ہی دن میں ایک روایت میں 10,000 اور ایک روایت میں 30,000 آتا ہے. دونوں روایت البدایہ و النہایہ کے اندر موجود ہیں. تو امام طبری نے بھی اپنی تاریخ طبری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے بیعت کر کے ایک ہی دن میں 30,000 لوگوں نے. بہرحال جب یہ بیعت ہو گئی, مسلم بن عقیل رضی اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے مکے سے کوفے کی طرف. اب جب مکے سے نکلنے لگے ہیں نا, صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ حضرت حسین ادھر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کر کے حضرت حسین کے پاس پہنچے اور آ کر کہا کہ اے حسین مکہ چھوڑ کر نہ جاؤ, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کوفے کے لوگ بڑے بے وفا ہیں, انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور اینڈ میں ان کو شہید کر دیا, تیرے بھائی حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی, یہ وفادار نہیں ہے, تو نہ جائے ان کے ساتھ, مجھے وفاداری کی بالکل امید نہیں ہے, تو ان کے پاس نہ جائے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن میں نے ارادہ کر لیا, میں جانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کافی سمجھایا لیکن نہیں مانتے. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو متفقہ طور پر صحابہ کرام میں بڑے ہی افضل ہیں, بہت ہی زیادہ افضل ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے, انہوں نے آ کے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور یہاں تک کہا کہ اگر میں اپنے آپ کو آپ کے اونٹ کے آگے لٹا دوں اور آپ کا اونٹ مجھے کچل دے اور میں مر جاؤں اور اس دکھ کی وجہ سے آپ جانے کا ارادہ کینسل کر دیں تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں. آپ بہت معزز ہیں, آپ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں, آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, لیکن میں نے ارادہ کر دیا, مجھے پلیز نہ روکیں. بہرحال اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے منع کیا. اسی طرح ایک صحابی نے گورنر مکہ کے پاس گیا, جا کے کہا کہ مجھے امان نامہ لکھ دو کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ کا اتفاق کرے گا, نہ بھی بیعت کریں, مکے میں موجود ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اس نے وہ بھی لکھ دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے صحابہ کرام کے روکنے کے باوجود اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر کوفے کی طرف چل پڑے. اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں. اگر یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی جیسے کہا جاتا ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذوالحجہ کو نکل رہے ہیں مکے سے. 8 ذوالحجہ یہ حج کے شروع ہونے کے دن ہے, پوری دنیا سے حاجی اکٹھے ہو کے مکے میں آئے ہوتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کو حق اور باطل کی جنگ سمجھتے تو اعلان کرتے ہیں نا مکے میں, لوگوں تم حج کر رہے ہو, چھوڑو حج, کو اسلام لٹ رہا ہے, یزید فاسق و فاجر حکومت میں آ گیا, چلو مل کر سے مقابلہ کریں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا, صرف اپنے گھر کے لوگوں کو اور قریبی لوگوں کو لے کر, بعض روایات میں 70 بعد 72 بعد میں 110 بعد میں 150, اس سے زیادہ لوگ نہیں. جتنی بھی تاریخی روایات ہیں ان میں 150 سے زیادہ لوگ نہیں, کسی میں 40-50 بھی کاؤنٹ ہوئے ہیں. بہرحال یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے خود ہی اپنے گھر والوں کو لے کر. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین بغاوت کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی بات غلط ہے. اگر حضرت حسین بغاوت کے نیت سے نکلے ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی اعلان کرتے, لوگوں کو بھی تیار کرتے, اسلحہ بھی ساتھ لیتے اور اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو نہ لے کر جاتے. میں نے اگر جنگ کرنے جانا تو اس میں میری بیوی بچوں کا کیا کام ہے, اس میں تو نوجوانوں کا کام ہے نا, میں ان کو لے کر جاؤں. بہرحال مختصر یہ حضرت حسین چل پڑے ہیں. اب اس طرح سمجھے, وہ کونے میں سمجھے وہ مکہ ہے, یہ جو اس کونے میں وہ شام ہے, اور یہ جو جگہ ہے نا یہ سمجھے کوفہ ہے. یہ اس طرح ٹرائی اینگل سے بن کرتی ہے. وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے ہیں مکے سے آ رہے ہیں. جب رستے میں آیا پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ واپس چلتے ہیں, لوگ بے وفا مجھے ساتھ نے کہا تھا,
لیکن یہاں پر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے یہ بات کی کہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا، آپ حضرت حسین آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لے کر ہی رہیں گے، چاہے مر جائیں ورنہ بدلہ لے کر رہیں گے۔ مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے پھر میں نے تمہارے بغیر جا کے کیا کرنا، تم میرے ساتھ میں نکلو، اکٹھے ہی چلتے ہیں، چلتے اور آگے آنا شروع ہو گئے۔ پھر رستے میں ایک شاعر ملا، اس نے شاعر نے بتایا کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد، اب یہاں پہ ہوا یہ یزید کو جو اس کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، یہ کوفے کا گورنر تھا، نعمان بن بشیر کو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ کوفے میں بیعت ہو رہی ہے، مسلم بن عقیل حضرت حسین کے نام کی بیعت لے رہے ہیں اور بہت زیادہ جم بیٹھا اور مجمع ان کے ارد گرد لگا ہوا، تو آپ اس کو کیوں نہیں روک رہے، اس طرح تو کوفہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو نعمان بن بشیر کہنے لگے کہ نہیں، میں اس معاملے میں سختی کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے جب کوئی معاملہ کوئی باہر نکل کے لوگ بلا لو گئے تو پھر میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ اس آدمی نے خط لکھ دیا یزید کو کہ یہ حالات ہے اور نعمان بن بشیر بڑی نرمی کا عمل کر رہے ہیں۔ یزید نے اپنے ادھر کابینہ کے لوگوں سے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ان کو ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں عبید اللہ بن زیاد کو اس کا کوفے کا گورنر بنا دیں، وہ اس وقت صرف بصرے کا گورنر تھا اور حقیقت میں یزید اسے ناپسند کرتا تھا، قریب تک اس کو معزول بھی کر دے۔ عبید اللہ بن زیاد بہت سخت انسان تھا، سخت مزاج تھا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد وہی ہے وہ جو طارق بن زیاد کا بھائی ہے، یہ طارق بن زیاد یہ وہی ہیں جنہوں نے جبرالٹر کے مقام پر مسلمانوں کو فتح دلائی تھی، جنہوں نے وہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے سمندر کے اندر ہی گھوڑے ڈال دیے اور پیچھے بھی کشتیاں جلاتے تھے، وہی طارق بن زیاد اس کا بھائی ہے عبید اللہ بن زیاد۔ زیاد کا باپ وہ بھی بڑا سخت انسان تھا اور بہت بڑا کمانڈر تھا، وہ امیر مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمانڈر تھا۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد بصرے کا گورنر تھا اور قریب تھا اس کے حالات بھی کہ جو یزید کے ساتھ معاملات قریب تھا کہ اس کی حکومت چلی جاتی، لیکن اب مجبوری آن پڑی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پہنچ جاتے اور کوفے کے لوگ وفاداری نبھاتے، واقعی صحیح معنوں میں حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو کوفہ اتنا بڑا ملک تھا، اتنی بڑی فوج تھی، پورا عراق بن جاتا ہے بصرہ اور کوفہ میں آتا، تو اتنی بڑی فوج تیار ہو جاتی کہ یزید کی حکومت آٹومیٹکلی ختم ہو جانی تھی، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ مضبوط اور پاورفل ہو جانا تھا۔ بہرحال اسی لیے وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یزید یہاں نہ پہنچے، یزید یہ چاہتا کہ حضرت حسین یہاں پر نہ پہنچے۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا بھی گورنر بنا دیا، سمجھو پہلے قصور کا گورنر تھا، لاہور کا گورنر بھی اس کو دے دیا۔ اب اتنی بڑی گورنری ملی، اب وہ اس چکر میں تھا کہ میں اور زیادہ انعامات حاصل کروں اور زیادہ یزید کا قریبی بن جاؤں۔ اس معاملے میں اس نے سختی کی۔ سب سے پہلے اس نے کوفے میں آ کے اعلان کیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ میرے ہاتھ پاس آئے اور آ کر یزید کے نام کی بیعت کرے، اور مسلم بن عقیل میرے پاس بھیج دو، مجھے پکڑوا دو، کدھر چھپا ہوا ہے، اگر کسی نے اس کو پناہ دی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا۔ مختصر یہ لوگوں نے 40,000 کا لشکر صرف مسلم بن عقیل کے ساتھ اکٹھا ہو گیا، انہوں نے دارالخلافہ کے اوپر چڑھائی کر دی، بڑے بڑے سردار جو تھے ہر قبیلے کے وہ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے پاس بلائے، اور اوپر دروازہ بند تھا اپنے دارالخلافہ کا جو اس نے اپنا دارالامان کہہ لو، دارالسلطنت کہہ لو کوفے کی، اس کے اوپر سے سرداروں کو کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھاؤ، انہوں نے سمجھانا شروع کیا، لوگ کھسکنا شروع ہو گئے، 40,000 کے لوگوں میں سے چند 100 لوگ رہ گئے۔ اسی دوران شام ہو گئی، مسلم بن عقیل نماز پڑھانے جامع مسجد کوفہ کے اندر نماز پڑھانے لگے، پیچھے سے وہ چند 100 تھے وہ بھی بھاگ گئے، 5-7 لوگ رہ گئے صرف، اتنی بے وفائی کی۔ پھر مسلم بن عقیل نے جس گھر میں پناہ لی اس گھر کے بیٹے نے، اماں کے بیٹے نے جا کر خود اس کو عبید اللہ بن زیاد کو بتایا کہ ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے، اور خود انعام وصول کیا، پیسے وصول کیے اور مسلم بن عقیل کو پکڑوا دیا، اور جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس نے مسلم بن عقیل کو قتل کر کے چوک میں ٹانگ دیا۔ یہ مختصر سا واقعہ اس طرح ہوا۔ اب یہاں سختی ہو رہی ہے، ادھر سے حضرت حسین کا قافلہ آ گیا، اس کو یہ ساری کی ساری بات شاعر نے بتا دی۔ اب حضرت حسین نے کہا یہ تو معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گیا، تو انہوں نے اب یہاں سے رستہ چینج کر لی شام کی طرف، اب شام اس طرف ہے، میں نے جیسے بتایا، اب یہاں سے میں نے رستہ چینج کر لیا، یہ جو پلر ہے نا سمجھے یہ کربلا کا میدان ہے، کربلا کوفے کے راستے میں نہیں آتا، کربلا شام کے راستے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کا رخ شام کی طرف موڑ لیا تو کوفے میں نہیں آتے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین بغاوت کر رہے تھے، جھوٹ ہے، اگر بغاوت ہوتی تو پھر کوفے میں ہی آتے نا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑتے، وہ جا رہے ہیں کسی طرف شام کی طرف۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو بیٹا تھا عمر بن سعد، وہ کمانڈر تھا، اس کے پاس 100-150 فوجی تھے جو عبید اللہ بن زیاد کے ماتحت کام کر رہے تھے۔
इस लश्कर छोटे से फौजियों के लश्कर ने जाकर हजरत हुसैन के लश्कर को रोक दिया और कहा कि हमारे हाथ में यजीद की बैत करो वरना हम आपको यहाँ से कहीं भी जाने नहीं देंगे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 शर्तें पेश की। ये 3 शर्तें तमाम किताबों में, अल-बिदाया व निहाया के अंदर, तारीख तबरी के अंदर, तारीख इस्लाम के अंदर, शाह मुहीउद्दीन वाली किताब के अंदर, अकबर शाह वाली बात के अंदर, इसी तरह शियों की किताबों के अंदर ये तीनों शर्तें मौजूद हैं। पहली शर्त, मुझे मक्के वापस जाना है। तुम लोगों को लगता है कि मैं तो खतरा बगावत करने में ऐसी कोई बात है, मुझे मक्के वापस आने दो, मैं उधर ही अपनी जिंदगी गुजार दूं। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मेरे रहने से तुम्हें खतरा है, तुम्हें बगावत का ही डर है, तुम ऐसा करो, मुझे ना काफिरों की सरहद पे भेज दो। रोम के साथ मुसलमान फौजियों की जंग हो रही है, मैं वहां काफिरों के साथ लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊंगा, मैं मुसलमानों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है, आप मुझे अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास भेज दो, मैं अपना हाथ उसके हाथ में दे दूंगा और अपना मामला उसके साथ खुद ही तय कर दूंगा, मुझे जाने दो। ये 3 शर्तें, मक्के वापस जाने दो, या कुफार के साथ लड़ने के लिए सरहद पे भेज दो, या अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास भेज दो। अल-बिदाया व निहाया के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, उन्होंने यजीद के लिए अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब उमर बिन साहबी के बेटे थे, वो भी इज्जत करते थे, उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है, उन्होंने ये शर्तें कबूल कर ली और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को एक बात भेज दी कि ये 3 शर्तें आई हैं, मुनासिब हैं, बताएं इसमें से कौन सी शर्त कबूल करनी, किस तरफ भेजें। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने आता ये तरीका बताया, उन्होंने आगे लिखा कि पहले उसने कहा कि ठीक है, इसको यजीद के पास भेज दो। फिर उसी तरह लश्कर के अंदर कुछ लोग वजीर बड़े चवल किस्म के होते, तो कूफे के वजीर थे, उधर एक बंदे ने कहा कि नहीं, तुझे पता नहीं ये मक्के के अंदर भी, मदीने के अंदर भी गवर्नर के हाथ नहीं आया, वहां से निकल गया, भाग के मक्के चले गए, मक्के के गवर्नर के हाथ भी नहीं आया हज़रत हुसैन। अब तेरे हाथ बड़ी मुश्किल लगा तो तू अब इसको फिर खोना चाहता है, नहीं, तू इससे बैत लेकर यहाँ से भेज, इस तरह तेरी इज्जत यजीद के सामने और बढ़ जाएगी कि देख मेरा कितना वफादार सिपाही है, हो सकता है मुझे यजीद और ज्यादा इनामों के नाम से नवाजे। उसने कहा ये भी ठीक है। इसने फौरन पैगाम भेजा कि हज़रत हुसैन को पहले बैत करे, फिर जिधर मर्जी जाए, बैत लाज़मी करे यजीद के नाम। हज़रत हुसैन को जब ये बात कहा गया तो हज़रत हुसैन ने कहा कि सीधी सी बात है कि तुम मेरी तस्लील कर रहे हो, मैं अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब मैंने कहा है कि उधर भेज दो मैं चले जाता हूँ, अगर इस तरह करोगे तो मैंने ऐसे नहीं माना। यहाँ पर तलख कलामी हुई और लड़ाई शुरू हो गई। अब ये कितना फासला है, आज पहुंचे हैं 2-4 घंटों के अंदर ये बात हुई, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लग सकता है क्योंकि वो कूफे बार बार पैगाम आना जाना, उधर तलब कलामी हुई है, लड़ाई हुई है, घंटे डेढ़ में थोड़े से तो सिपाही थे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के साथ, क्योंकि जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को मुस्लिम बिन अकील की शहादत का पता चला था, हज़रत हुसैन ने साथी को कह दिया था कि तुम में से जो वापस आना चाहता चला जाए, तो बहुत सारे साथी चले गए थे। यहाँ पर उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कर दिया। अब यहाँ पर बात है, शहीद करने के बाद एक बदबख्त इंसान ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का सर काटा और जाके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने रख दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उसको ऊपर छड़ी मारी, नाक के ऊपर छड़ी रखी, पास 2 सहाबी बैठे हुए थे, उस सहाबी ने डांट कर कहा, गुस्से में आकर कहा, उबैदुल्लाह तुझे नहीं पता ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाहबत रखने वाला चेहरा है, तू उसको ऊपर छड़ी मार है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने छड़ी पीछे कर दी। बहरहाल बाकी काफिला के मैं तुझे पहुंचा, कूफे के लोग अब रो रहे हैं। अब कूफे के लोग जो रो रहे हैं ना, तो हज़रत ज़ैनब जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत हुसैन की बहन थी, उन्होंने ये बात कही कि तुम लोग रो रहे हो, तुम ही ने तो खत लिखकर हमें बुलाया है, खुद ही तुमने वफादारी करनी थी, खुद ही बेवफाई की और तुम लोगों ने तो हमको मारा है और खुद ही रो रहे हो। मेरी दुआ है कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रोते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग मातम करते हैं हज़रत ज़ैनब की बददुआ का नतीजा। बहरहाल ये हज़रत ज़ैनब और इसी तरह ये हज़रत अली की बेटी है, साबिर के बाद में पैदा हुई थी। बहरहाल अब ये और बाकी काफिला चलते चलते यजीद के पास पहुंचा दिया गया। जब यजीद के पास पहुंचा, अब यजीद का तर्ज अमल क्या है? यजीद ने देखते पहले कहा कि मैंने कब कहा था, यह बिदाया व निहाया में भी लिखा है, तरीक़े तबरी में भी ये बात लिखी है कि मैंने कब कहा था कि हज़रत हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, और मैंने कब इसको मारने का हुक्म दिया था। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि इनको कूफे नहीं जाने देना ताकि बगावत ना हो जाए, हमारी हुकूमत ना गिर जाए, लेकिन मैंने मारने का हुक्म नहीं दिया था। और तीसरी चीज, उन्होंने सारे लोगों को अपने पास बिठाया, इनाम कराम बड़े इज्जत अफजाई की उनकी। बहरहाल वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि आप किधर जाना चाहते हैं, मदीने जाना चाहते हैं तो भेज देते, पूरे काफिले को मदीने भेज दिया गया। अब इस दौरान हज़रत ज़ैनब जो हज़रत हुसैन की बहन थी, वो सारी जिंदगी उसके बाद जब तक जिंदा रही यजीद के पास दमिश्क में रही, खुद वहाँ पर उनकी रिश्तेदारी भी थी,
اس وجہ سے انہوں نے ادھر ہی رہنا پسند کیا کہ میں فتنوں میں نہیں جانا چاہتی، دوبارہ فتنوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ یہ مختصر سا کربلا کا واقعہ ہے۔ حضرت حسین کو شہید کیوں کیا گیا؟ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، جب انہوں نے شرطیں بھی مان لی تھی تو یہ شہید کرنے کا تک نہیں بنتا تھا۔ میرے بھائیو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ کوفے کے جو لوگ ہیں ان کے خط تھے حضرت حسین کے پاس۔ اگر حضرت حسین مکہ میں چلے جاتے یا یزید کے پاس چلے جاتے، یہ خط یزید کو مل جانے تھے اور یہ پتہ چل جانا تھا کہ کون کون ہمارے ملک میں بغاوت کرنا چاہتا ہے، اور ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے۔ اس چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، اور یہ شہید بھی انہوں نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کر رہے تھے، ایک کوفی نے آ کر یہ پوچھا، کوفے کے رہنے والے نے، کہ احرام کی حالت میں مکھی مارنا جائز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گیا تھا، کتنے بدبخت لوگ ہو، نواسہ رسول کو مارتے وقت تمہیں حیا نہیں آئی، اب تم مکھی کے مارنے سے بڑا ڈر رہے ہو۔ تو عبداللہ بن عمر کا بھی یہی موقف تھا کہ ان کو کوفے کے لوگوں نے مارا ہے۔ بہرحال حضرت زینب صاحب اس کے بعد زندہ رہی، جن کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش ہوا۔ امام زین العابدین یہ کمزور تھے، بچے تھے، یہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، بیمار تھے، اس کے بچ گئے، جو باہر نکلا وہ شہید ہوا۔ امام زین العابدین 40 سال زندہ رہے اس کے بعد۔ ان 40 سالوں میں انہوں نے کبھی کسی کو قصوروار ٹھہرایا یزید کو یا اس کی حکومت کو؟ تو بھائیو مختصر یہ واقعہ ہے۔ اب رہ گئی بات، جو بندہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھا یا قتل کرنا چاہتا تھا یا اس کو حضرت حسین کا قتل پسند تھا، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ اگر یزید بھی اس میں شامل تھا تو اس پر بھی لعنت۔ ہمیں اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ بتایا، یہ اتنا سا واقعہ جو تمام کتابوں میں موجود ہے اور یہ تقریباً سمجھو متفق علیہ واقعہ ہے۔ اس کے اندر باقی جتنی بھی باتیں ہیں، ایسے ہوا، ایسے 10 دن بند کیا، ایسے یہ ساری جھوٹ ہے۔ اب وقت نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو دلائل دیتا کہ کیسے جھوٹ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 10 دن پہلے پہنچ ہی نہیں سکتے، جتنا لمبا یہ فاصلہ ہے پہنچ سکتے ہی نہیں ہے، 2-3 گھنٹے، یہ زیادہ سے زیادہ 1 دن کا سٹے آیا کربلا کی طرح۔ باہر آتی اللہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آئے ہوں گے۔ اب جمعے کے بعد بیٹھیں، اپنے اس علم کی تشریح کو دور، اپنے علم کی کمی کو دور کریں، محرومی کو دور کریں اور اپنے سوالات کا جواب پائیں، تاکہ آپ ان لوگوں کا رد کر سکیں جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سا واقعہ۔ اچھا، اب اس کے اندر جو بھی سوال ہے وہ آپ نے خود کر لیں۔ میں اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کا حکم ہے۔ کیوں دفاع کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور تمام مسلمانوں کی بھی سنت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں، یزید سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ صحابی ہے، اسی لیے اس کا دفاع کرنا بھی کوئی ہم پر فرض نہیں ہے۔ کوئی دفاع کرنا چاہتا کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پوری ایک چال ہے، پروپیگنڈا ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ پہلے یزید کو اتنا برا بنائیں گے، اتنا برا بنائیں گے، اتنا گندا، اتنا گندا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لو، پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس سے 2 لڑکے لڑ پڑے، میں کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے اس کو نا ماں کی گالی دی، خاموش رہا۔ اس نے اس کو اس کی بہن کی گندی گالی دی، وہ لڑکا پھر بھی خاموش رہا، آگے سے تو میں بس کر رہا ہے۔ اس لڑکے نے جب اس کو کہا نا تو یزید ہے، پورا یزید ہے، یار وہ بندہ لڑ پڑا اور ہاتھا پائی تک بات ہوئی، ہاتھا پائی لڑائی شروع ہو گئی۔ میں حیران ہے کہ ماں کی گالی بھی برداشت ہے، بہن کی گندی گالی بھی برداشت ہے، یزید کہنا اتنا اس کو برا لگ گیا۔ حالانکہ یزید ایک نام ہے، کتنے محدثین کا نام یزید تھا، کتنے محدثین کا۔ بہرحال اب میں حیران یہ ہوا، اس کا مطلب یہ کہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ یزید کو اتنا گندا بناؤ، اتنا گندا بناؤ اور یہ ثابت کر دو کہ وہ باطل پر تھا، وہ کفر پر تھا، یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اب اس طرح کیا ہوگا؟ اس طرح ان کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سوچیں ایک لمحے کے لیے، آپ سب کی نظر میں یزید بہت کتا کمینہ، فاسق و فاجر، جو کہنا چاہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی نظر میں وہ ایک کافر بن گیا، اس کی حکومت بھی باطل ہو گئی، کفر کی حکومت ہو گئی۔ اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے گی، اب جب آپ کو یہ بتایا جائے گا بعد میں کہ لوگوں، عبداللہ بن عمر نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عبداللہ بن عمر لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ یزید کے خلاف لڑائی نہ کرو، ارے لوگوں، عبداللہ بن عباس نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور 250 کے قریب صحابہ کرام جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب چونکہ آپ نے تو یزید کو کافر سمجھ لیا، اس کی حکومت کو بھی کفر سمجھ لیا ہے، پھر آپ کی نظر میں یہ صحابہ کرام کیا ہو گئے؟ کافر کا ساتھ دینے والے، کفر کی حکومت کا ساتھ دینے والے۔
اس طرح یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو گندا کرتے ہیں. اللہ کی قسم ان کو لڑائی صحابہ کرام سے اور کسی سے نہیں. صحابہ کرام کے خلاف بولنا چاہتے ہیں. اب جو بندہ یزید کو اتنا غلط، اب دیکھو نا سڑکوں پر شعر لکھا ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کیا مطلب؟ اسلام آ چکا تھا، باقی صحابہ کرام کو اسلام سے کوئی کنسرن نہیں تھا. یہ اگر حق اور باطل کی جنگ تھی تو باقی سارے صحابہ کرام اس کا مطلب حق کے ساتھ نہیں تھے. یہ سارے تیر پھر صحابہ کرام کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں یہ آج کا واقعہ جو میں نے سنایا بڑا ہی سخت ہے، آپ لوگوں کو یقیناً برداشت نہیں ہوا ہوگا. یقیناً مجھے پہلے 2 جگہوں پر ایک مسجد سے نکال دے گا. میں جمعہ پڑھا رہا تھا، یہ واقعہ سنا رہا تھا، ایک بابا جی میرے سامنے اٹھ کے مسجد سے باہر چلے گئے، جمعے میں اٹھ کے چلے گئے. پھر دیکھو یہ غلط بات ہے. آپ کو اعتراض ہے نا، آپ علمی اعتراض کرو، آپ آؤ، یا تو میں بھاگ جاؤں، آپ آؤ، آپ دلیل دو، ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے، ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے، یہ ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے. آپ کو بات پتہ چلے، علمی رد ہونا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بس یہ ایسے ایسے، میں سننا بھی نہیں چاہتا، یہ بھی نہیں ہونا چاہتا. میرے بھائیو یہ کافروں والا رویہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیو اب مختصر یہ بات سمجھ لیں کہ یزید کو گالی کس لیے دی جاتی ہے. میرے طرف سے یزید کو، میں یزید کا دفاع بالکل نہیں کر رہا، یزید کے معاملے میں میرا موقف یہ خاموش رہو. لیکن جب صحابہ پر لام تان ہوگی پھر ہمیں بولنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن مجید میں پہلی سورت کے اندر ہی، سورہ بقرہ کے اندر ہی جب کافروں نے یہ بات کہی نا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. انہوں نے کہا قالوا انؤمن، ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے. یعنی کہ لوگوں نے، کافروں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا. تو اللہ رب العزت نے ڈانٹتے ہوئے کہا الا، خبردار خبردار، الا انہم هم السفہاء، اور یہ لوگ بے وقوف ہیں، یہ کافر بے وقوف ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ڈانٹ کر صحابہ کا دفاع کیا. جگہ جگہ پر کتنی آیات موجود ہیں، وقت نہیں ہے آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا. جس نے میرے صحابی کو گالی دی فلعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، تمام کے تمام فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام کے تمام انسانوں کی بھی اس پر لعنت ہو جس نے میرے صحابہ کو گالی دی. صحابہ کرام کا دفاع کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں؟ اگر صحابہ کی عزت، صحابہ کی عدالت ہماری نظروں میں مجھول ہو گئی، خراب ہو گئی، تو اللہ کی قسم ہمیں قرآن دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی سے قرآن صحابہ نے سنا. یہ قرآن دینے والے ہمیں صحابہ کرام ہیں. حدیثیں کس نے سنی؟ صحابہ نے. جب صحابہ کرام کی عدالت ہماری نظر میں مشکوک ہو جائے گی، ان کا ایمان مشکوک ہو جائے گا، تو پھر تو ہمارے پورے دین کی عمارت گر جائے گی. یہی وجہ ہے جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں وہ آپ کے اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، 10 سپارے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل قرآن حضرت علی کے پاس تھا. حضرت علی نے جب جا کر حضرت عمر کو دیا، حضرت عمر نے اس کو کھول کر دیکھا تو کہا میں اس قرآن کو نہیں مانتا، اس میں میرے اور ابوبکر کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت علی نے کہا آج کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے. وہ قرآن اس نے اپنی بیوی فاطمہ کو دے دیا. اس کے بعد فاطمہ کے بعد وہ اپنے بیٹے حسن کو دیا، حسن کے بعد حسین کو، حسین کے بعد امام زین العابدین کو، اور چلتے چلتے 12واں امام اس اصل قرآن کو لے کر غار میں چھپا ہوا ہے. جب وقت آئے گا پھر وہ 12واں امام قرآن، اصل قرآن لے کر زمین پر آئے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے. جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ آپ کے اس قرآن کو صحیح پورا قرآن نہیں مانتے. وہ آپ کی صحیح بخاری، صحیح مسلم کو حدیث کی کتابیں نہیں مانتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحابی جنہوں نے حدیثیں بیان کی وہ تو حضرت حسین کے خلاف تھے. اور دوسری سب سے بڑی بات، آج تک آپ میں سے جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے، اگر میں جھوٹ ہوں تو مجھے بتائیے گا، آج تک اہل تشیعوں نے جہاں جہاں لڑائیاں کی، مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کی، جہاں بھی لڑائی، حضرت علی 5 سال اپنے فتنوں میں مصروف رہے انہی کوفیوں کی وجہ سے. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، آج بھی پاکستان مسلمانوں کے 3-4 ملکوں میں جنگ ہو رہی، شام میں، فلسطین میں، اسی طرح وہ یمن میں، یہ 3-4 ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے. بلوچستان کے حالات خراب ہیں. ان ساروں کے پیچھے ایرانی شیعوں کا ہاتھ ہے. اور ایران کے اندر ہی اہل سنت کو مسجد بنانا اتنا مشکل ہے، الاؤ ہی نہیں ہے. یہودی چاہے جا کر اپنے ماں باپ کھانے بنا. کیوں؟ اس کے پیچھے یہ واقعہ حسین، یہ کربلا کا واقعہ ہے. کربلا کا واقعہ سنا کر لوگوں کو کیا کہتے ہیں، لوگوں اور دیکھو جب حکمران غلط کام کرے تو کیا کرنا چاہیے، حسین بن جانا چاہیے، حسین بن کر اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے. اٹھو لوگوں حسینی بنو. اگر حسینی نہیں بنو گے تو تم
यजीदी बन जाओगे। अब यजीदी के बारे में पहले इतने दिल में नफरत होती है, सारे लोग हम हुसैनी नारे मारते हैं, ये थोड़े से कोई इसीलिए लड़ पड़ते हैं। जहां जहां शी हैं, ये वाकया करबला सुना कर इनको प्रमोट किया जाता है। हालांकि हुक्मरान के खिलाफ बगावत करना ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है ही नहीं। इसलिए खुदारा इन फितनों को समझो, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझो इन फितनों को, इन बातें लोगों को बताओ। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो शिया नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर ये बहुत सारी रसूमात आ चुकी हैं शियों की वजह से, बहुत ज्यादा रसूमात आ चुकी हैं। ये 9-10 मुहर्रम में अपनी बीवियों को बेच देना, सोग मनाना, शादी ना करना, सलीबे लगाना, ये सारी किनकी रस्में हैं? ये सारी रस्में उनकी हैं। हम लोग मुसलमान इसमें डॉक्टर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए खुदारा खुद भी फितनों से बचें, लोगों को भी फितनों से बचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हक़ाइक़ को ढूंढने की, हक़ाइक़ तक पहुंचने के, हक़ का साथ